سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا۔ اب پڑھ لو یار چوارا، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا۔ عزیزان گرامی چپ کر کے میرے وال نہ دیکھو، بلند آواز نہ پھر لو، پڑھ لو آواز نہ، آواز ملا کے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا جناب آدم علیہ السلام، آدم شفیع اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل صفی اللہ نے، موسیٰ کریم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سارے نبی شان والے نے، لیکن امام الانبیاء دیواری آوے سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، ذوق شوق نہ اونچی آواز نہ پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ
اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے کے تجھے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیات و ثناء بعد عاجزانہ مخلصانہ دعا حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز نو ہر شر گناہ تو محفوظ فرمائے تو ہر میں نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے دوستان گرامی مختصر وقت دے اندر چند منٹ جناب دے سامنے ذکر سید پرہیزگاری ایک اس چیز دا نام ہے مختصر اور سادہ لفظاں اگر دسیا جاوے ہر گناہ تو پرہیز کرنا ہر نیکی دے کام نو اختیار کرنا انہوں پرہیزگاری آکھیا جاندہ ہے یعنی گناہاں تو پرہیز کرنا تے اپنے آپ نیکی دے کاماں دے اندر لا لین دا نام پرہیزگاری تقوی ہے
بندہ ہر گناہ تو بچ کے اپنے رب رسول کا تابعدار ہو جاوے تو بندہ رب دا پیارا ہو. دوستان گرامی پھر جدو اللہ والے الذین آمنوا وکانوا یتقون تے عمل کرتے ہیں پھر حضور غوث پاک ورگے داتا حجویری تے مہر علی ورگے رب دا او قرب خاص پا لیتے ہیں. او مقام آندا ہے رب فرماندا ہے کہ ایدہ بولنا ہو میرا بولنا ہو ایدہ چلنا میرا چلنا ہے ایدہ پکڑنا میرا پکڑنا ہے ایدہ ویکھنا میرا ویکھنا ہے. یعنی کام بندہ کرتا ہے نظر ایدی ہوندی ہے ہاتھ ایدے ہوندے نے پیر ایدے ہوندے نے زبان ایدی ہوندی ہے قدرت رب العالمین دی. دوستان گرامی پھر بندہ جدو رب دا اتنا پیارا بن جاتا ہے پھر بندہ زبان دے بچوں جو بھی بولتا رب پورا کر چھڑتا رب پورا کر چھڑتا. جس چیز وال بندہ اشارہ کرتا ہے جدو بندہ جو رب دا بن جاتا ہے تے رب ساری کائنات نو پالن والا ہے ساری قدرتاں دا مالک ہے. جدو کائنات نو بنان والا رب بندے دا ہو جاتا ہے دس پھر اس بندے دا مقام او دی عظمت اور شان دا کی عالم ہوئے گا جدہ رب ہو جاوے. پھر کائنات دے اندر جس شے وال بندہ اشارہ کرتا ہے جدو رب بندے دا ہو جاتا ہے کائنات بندے دی تابعدار بن جاتا ہے. اچھے بانا کہو سبحان اللہ. دوستان گرامی کہاں کر کے علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بولو یار چوانا سبحان اللہ. اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. اقبال فرماندہ ہے اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن وہ مدرسیاں دے اندر پڑھ لینا یہ کوئی کمال نہیں. وہ فرماندے نے پڑھنا بڑا اچھا ہے مکتب دی فضا بڑی اچھی ہے لیکن فرمایا اگر غوث پاک ورگے داتا حجویری تے بابا فرید ورگے جے فقیر ویکھنے نا تے فرمایا اے بیابانہ دے اندر پڑھتے ہیں بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. فاروق اعظم تے سلمان فارسی ورگے یہ بیابانہ دے اندر تیار ہو. یعنی دنیا تو جویں بندہ اپنا تعلق کٹ لیندا رب دا قرب حاصل ہو جاتا. پھر وہ مقام آندے نے بندے دی زبان کل دی کنجی بن جاتی. بولو چوانا سبحان اللہ. دوستان گرامی رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. عزیزان گرامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گل کرنا چاہنا وا جس ویلے بندہ رب دا پیارا
بن جاندا وے بندے دی زبان ہوندی ہے قدرت رب العالمین دی ہوندی ہے بندے دی زبان کل دی کنجی بن جاندی ہے عزیزان گرامی حضور غوث پاک دا جبہ مبارک جڑا پہندے بڑا قیمتی لباس پہنتے سن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ راتی نعرے مارتے نے استاد دے جلسے وچ گلا تھکیا ہوئے تے اس واسطے میں بولیا تے نہیں جانا ذوق نہ کم ہو گئے تے انشاءاللہ تعالی لطف تبادلہ ہوگا کم اونچی بنا سبحان اللہ دوستان گرامی بڑا قیمتی جبہ پاتے سن چوراں دی پھر عادت ہوندی چوری کرنا ایک بندہ سی چوری کرنے والا انہیں جدو ویکھیا نا تانوں پتہ ہے کئی بندے جڑے ہیں نا کہ دین والا بندہ کوئی چنگا سوٹ پا لے نا تو بڑیاں نظراں تاڑ تاڑ کے ویندا پتہ نہیں انہیں لیا کتوں انہیں ہے کہ نہیں کوئی ایسی تو مولوی نے دینے کوئی 10-12,000 15,000 تنخواہ دینے یہ پتہ نہیں آئے تھے نویں نویں کتوں کر لیا ہے کہ نہیں یار بندے دی عادت ہوندی ہے لیکن حسد نہیں کرنا چاہیے وہ جدو بندہ رب دا ہو جاتا ہے نا بندہ دین نال لگ جاتا ہے تے رب دی ذات اعلی دین اعلی جدو بندہ دین نال لگ جاتا ہے رب بندے نو بھی مقام عطا فرما دیتا ہے دوستان گرامی اگر کوئی آج دنیا دار دے نال لگ جاوے اودے پیر زمین تے نہیں لگدے جڑا رب نال لگ جاوے بولتے صحیح دوستان گرامی چوراں دی عادت ہوندی ہے انہیں ویکھیا انہیں آکھیا کہ اے جڑے حضور غوث پاک نے جبہ پاندے نے نا اگر اے ہاتھ لگ جاوے نا بڑا قیمتی ہے تینوں بازار وچ بیچاں گا فروخت کراں گا تے قیمت بڑی مل جانی ہے اور تار چلیا پیچھے پیچھے حضور غوث پاک جس وقت اپنے آستانے شریف سے آئے انہوں نے حجرہ مبارک کے اندر آ کے جبہ مبارک اتاریا ٹنگ چھڈیا یہ جڑا چور سی نا یہ بھی اندر آ گیا گل سمجھ آ رہی نا یار بولو جوانا سبحان اللہ اندر آیا تو ایک پاسے لوگ کے بہ گیا یہ اتار کے بیٹھا ہے کہ میرا جویں دا لگے گا نا تیرا جبہ مبارک اتار کے تے لے جاواں دوستان گرامی حضور غوث پاک اپنے عادت کے مطابق عبادت کے اندر مشغول ہو گئے وہ قیمتی لباس اتار کے ٹنگ چھڈیا فقیرانہ لباس گھر کے اندر آ کے پا لیا چور جس وقت رات ہوئی چور نے جبہ اتاریا تے اتار کے نا جس وقت اتار کے دروازے کا رخ کیتا اکھوں انا ہو گئی ہے نظر ہی کوئی نہ بول اچھی بارہ سبحان اللہ عزیزان گرامی جس ویلے چور نے جبہ اتاریا وے لے کے دروازے وال جاندا وے اکھاں تو نہ بینا ہو جاندا وے نظر شے کوئی نہیں آندی ہے بول دے جاؤ نال نال سبحان اللہ چور دی دروازے وال جس ویلے جاندا وے اکھاں دی بینائی چلی جاندی اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاندا وے کوئی شے نظر نہیں آندی پتہ نہیں چلدا دروازہ کدھر ہے جانا کدھر ہے کدھر نہیں جانا وے عزیزان گرامی جس ویلے پھر آ کے جبہ دیوار دے نال ٹنگ دیندا وے اکھاں دی بینائی واپس آ جاندی ہے پھر دوبارہ جس ویلے جبہ اتار کے پھر دروازے وال نکلن دی کوشش کردا وے اکھاں دی بینائی پھر چلی جاندی ہے ہر پاسے اندھیرا چھا جاندا وے بڑا پریشان ہوندا وے ایک ہی بڑیا وے اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے جس ویلے جبہ واپس ٹنگدا وے اکھاں سلامت ہو جاندیاں نے فرمایا اے دی بینائی واپس آ جاندی ہے ہر شہر نظر آن لگ پیندی ہے عزیزان گرامی اسے کشمکش دے اندر تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھٹکیا وے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دروازہ کھولیا وے جس ویلے دروازہ کھولیا چور نے دیکھا باہر دروازے تے کوئی آ گیا دوڑ کے حجرہ مبارک دے اندر جڑیاں صفاں پیاں نے او دے اندر چھپ جاندا ہے بولو یا سبحان اللہ
عزیزان گرامی ویکھنا ہن زبان جیڑی ہے رب دے پیاریاں دی کل دی کنجی کیویں بندی ہے کائنات والیاں دی تقدیراں کیویں بدلدی ہے تاں کر کے کسی عاشق نے آکھیا وے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی عزیزان گرامی جس ویلے چور صفا کے اندر لوگ گیا وے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازہ کھولیا وے پوچھیا آن والے کون ہے حسن و جمال دے پہ کرنے پوچھیا آن والے تو کون ہے عرض کرتے نے حضور مینو خضر آخدے نے جناب خضر علیہ السلام دروازے تے آ گئے نے پوچھیا حضور تسی کدھر آئے ہو عرض کرتے نے حضور میں تہاڈی بارگاہ دے اندر عرض کرنا وا فلاں علاقے دا کتب جڑا وے او فوت ہو گیا وے مینو کتب چاہیے اس علاقے واسطے کتب لین واسطے آیا وا بولتے صحیح یار اچھی بارنا سبحان اللہ عرض کرتے نے حضور غوث پاک دی بارگاہ دے اندر حضور فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا وے سانو کتب چاہیے وے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا قبلہ ہن رات دا وقت ہے سویر ہوے گی پھر آنا تانوں کتب دے دیاں گے اس علاقے ول لے جانا عرض کر دینا حضور سویر کنے ویکھیے اگر رات نو بستی تے عذاب آ گیا پھر کی بنے گا عزیزان گرامی جس ویلے اتنی گل ہوئی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ولایت والی نگاہ اٹھائیے فرمایا حضور اگر سویر دا انتظار نہیں کرتے ہونے کتب چاہیے فرمایا او صفا دے اندر لکیا نے لے جاؤ صفا دے اندر لکیا پیا نے فرمایا کٹ کے لے جاؤ عزیزان گرامی جس ویلے جناب خضر علیہ السلام صفا تے اٹھایا وے درمیان وچوں جس ویلے او جڑا چند سیکنڈ پہلے چند لمحے پہلے چور سی بازو تو پکڑیا گھٹ تو پکڑیا وے سامنے لے آندا فرمایا آؤ حضور چلیے اب بہت صحیح یار اچھی بولنا سبحان اللہ آؤ حضور چلیے تسی ساڈے علاقے تے کتب بن گئے ہو وہ چور ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا حضور میں تے چور میں کوئی کتب نہیں کوئی رب دا پیارا نہیں کوئی ولی نہیں میں تے چورا چوری دی ارادے نال آیا ہوں جناب خضر علیہ السلام آپ فرماندے نے او نوجوانا بے شک تو پہلے چور سے لیکن حضور غوث پاک دی بارگاہ دے اندر آیا وے چور چوری کرنے واسطے جاوے ہو سکتا ہے خالی آ جاوے لیکن اللہ والیاں دی ایسی فرمایا عظمت اور شان والی بارگاہ وے چور بھی آوے رب دے پیاریاں دے در تو خالی نہیں مردہ عزیزان گرامی آپ فرماندے نے اے نوجوانا بے شک تو پہلے چور سے لیکن حضور غوث پاک نے فرمایا ہن تو چور نہیں ہن اس علاقے واسطے کتب بن گیا ہے اچھی بارنا کہ وہ یا سبحان اللہ تاں کر کے کسی عاشق نے بڑی پیاری گل کیتی ہے وہ فرماندے نے عجب شان تیری یا غوث جلی ہے اگر پڑھنا آوے تو مل کے میرا پڑھ لینا عجب شان تیری یا غوث جلی ہے عجب شان تیری یا غوث جلی ہے وہ آتا ہے کر چور بنتا ولی ہے پڑھ لو مل کے عجب شان تیری
شان تیری یا غوث جلی ہے، آتا ہے گر چور بنتا ولی ہے۔ اللہ والے دی بارگاہ دے اندر جیڑا بھی آندا وے کدی خالی نہیں جاندا وے، چور آوے رب دے پیارے انہوں بھی ولی بنا دیندے نے۔ عزیزان گرامی دوسری گل کرنا چاہنا ہوں، کون؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بغداد کا بازار ہے، بڑا جمکھٹا ہے، بڑا رش ہے، لوگ گروہ کٹھے نے، بڑا ہجوم نظر آیا۔ حضور غوث پاک جس ویلے بغداد کے بازار کے اندر نکلے نے، جس ویلے بازار چائے نے دیکھا لوگوں کا بڑا رش ہے، آپ نے پوچھا لوگوں یہ رش کا دعوے اتنا ہجوم کیوں ہے، لوگ کیوں کٹھے ہوئے نے؟ عرض کیتی حضور ایک عیسائی ہے، ایک مسلمان ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ایک امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ فرمایا وجہ کی ہے؟ عرض کر دینے حضور ایک عیسائی ہے، عیسائی کہندے نے ساڈے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام دیا شانہ تو ہاتے امام الانبیاء تے اترن والی کتاب قرآن پاک دے اندر رب نے بیان فرمائیاں نے۔ ساڈے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام دی بڑی شان ہے، انہاں دی بڑی فضیلت ہے، انہاں دا مقام اونچا وے، انہاں دی شان امام الانبیاء تو اونچی ہے۔ کیا فرماندے نے؟ مسلمان کی کہندے نے؟ بولتے سے یار اونچی آواز نہ کہو سبحان اللہ، آنکھوں تے اعلیٰ حضرت کی زبانی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اب بولتے سے یار، اب بول اونچی آواز نہ یار سبحان اللہ۔ فرمانے نے مسلمان دا کی نظریہ وے؟ عرض کر دینے حضور مسلمان کہندے نے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ پڑھ لو مل کے آواز مولانا، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے حضور عیسائی کہندا وے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، تو ہاتھ نبی نالو ساڈے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا اونچا مقام ہے، انہاں دی شان اونچی ہے۔ مسلمان کہندے نے اساں بے شک رب دے قرآن تے بھی عمل کرنے والے ہاں، ایمان رکھنے والے ہاں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دیاں ساریاں عظمتاں ساریاں شاناں نو دل و جان دے نال منن والے ہاں، لیکن امام الانبیاء سارے نبیاں دے سردار بن کے آئے نے۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا۔ اب پڑھ لو یار چوارا، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا۔
عزیزان گرامی چپ کر کے میرے وال نہ دیکھو بلند آواز نہ پڑھ لو آواز ملا کے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا جناب آدم علیہ السلام آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل صفی اللہ نے موسیٰ کریم اللہ عیسیٰ روح اللہ سارے نبی شان والے نے لیکن امام الانبیاء دیواری آوے سب سے اولا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا عزیزان گرامی حضور غوث پاک جس ویلے اس ہجوم دے قریب گئے نے آپ نے فرمایا پھر عیسائی کی کہندا وے عرض کرتے نے حضور عیسائی کہندے ساڈے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام آلہ نے مسلمان کہندے نے ساڈے نبی امام الانبیاء آلہ نے عرض کرتے نے حضور گل مناظرے تک پہنچ گئی ہے مبالے تک پہنچ گئی ہے لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی ہے عزیزان گرامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے بندیاں نو ہٹا کے ہجوم دے اندر داخل ہوئے نے آپ نے فرمایا اے عیسائیہ یہ دس تیرا کی موقف ہے عرض کرتا ہے حضور جناب عیسیٰ علیہ السلام انہاں دی شاناں انہاں دی فضیلتاں انہاں دی عظمتاں رب نے تواڈے قرآن دے اندر بیان فرمائیاں نے بولو یا سبحان اللہ ساڈے عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت اور شان رب نے تواڈے قرآن دے اندر بیان فرمائیاں نے آپ نے فرمایا بیان کر کہنے لگا تواڈے قرآن دے اندر رب نے بیان فرمایا وے جناب عیسیٰ علیہ السلام کوڑی تے ہاتھ پھیرتے نے رب شفا عطا فرما دیندا ہے مردیاں نو زندہ کر دیندے سن مردیاں نو زندہ کر دیندے سن جس ویلے اتنی گل ہوئی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اے عیسائیہ اگر اے دس او تے رب دے پیارے نے رب دے نبی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام بے شک انہاں دا مقام بڑھاوے اساں دل و جان دے نال منن والے ہاں لیکن دس امام الانبیاء دا تینوں اور کی شان دساں اگر دسو میں انہاں دا غلام اگر میں مردہ زندہ کر دیواں تے پھر تیرا کی خیال ہے بول یا سبحان اللہ عیسائی کہنے لگا حضور غوث پاک کی بارگاہ دے اندر عرض کرتا ہے حضور اگر تساں کر دے ہو تے بڑی گل ہے آپ فرماندے نے عیسائیہ فرمایا پھر اج آ میرے نال چل قبرستان بھی تیری مرضی دا ہوے گا قبر بھی تیری مرضی دی ہوے گی تے فرمایا اس قبرستان دے اندر جا کے قبر دے ول قبر تیری مرضی دی ہوے گی اشارہ تو کرے گا قبر دے اندر اس مردے نو تیرے سامنے زندہ کر دینا عبد القادر دا کم ہوے گا قبر والے نو زندہ کرنا میرا کم ہوئے گا عزیزان گرامی دنیا اکٹھی ہے حضور غوث پاک دے نال ہن عیسائی بھی جا رہے ہیں مسلمان بھی جا رہے ہیں رب دے پیارے حضور غوث پاک چلدیا چلدیا ایک پرانے جے قبرستان دے اندر پہنچے نے آ فرماندے نے عیسائیہ دس کیڑی قبر والا مردہ زندہ کریے عیسائی نے اس پرانے قبرستان دے اندر اپنے خیال کے مطابق سب تو پرانی قبر کے اتنے کھڑا ہو گیا وے کھڑا ہو کے عرض کردا حضور اگر اے قبر والا مردہ اٹھ کے زندہ ہو جاوے میں مسلمان ہو جاواں گا اچھی وانا کہو یا سبحان اللہ عزیزان گرامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگوں پتہ کراؤ ایک قبر والا کون سی کیڑی برادری دے نال تعلق رکھن والا سی ایک کام کی کردا ہوندا سی ایدا کاروبار کی سی ایدا شعبہ کی سی لوگاں نے دسیا وے حضور ہور تے پتہ کوئی نہیں ہور تے پتہ کوئی نہیں ایدی جڑی نسل ہے ایدی آل اولاد ہے اج
اج بھی سرنگیاں بجا کے گاؤندی ہوندی ہے اب بولتے سے یار چیوانا کہو سبحان اللہ حضور اور پتہ کوئی نہیں ایتی جڑی اولاد ہے اج بھی ڈھولکیاں بجان دیے سرنگیاں بجان دیے بجا کے گانا گاندی ہوندی ہے گا کے انہاں دا اے پیش آوے تے لگدا وے قبر والا بابا بھی سرنگی بجاندا ہوئے گا عزیزان گرامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے عیسائیہ دس ہن اے قبر والا بابا اونجی اٹھے یا سرنگی بجاندا ہویا اٹھے بولتے سے یار سبحان اللہ گل کا مزہ لیا کرو علامہ اقبال بن کے بیٹھے کرو میرے سامنے بولو چوانا سبحان اللہ عزیزان گرامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے عیسائیہ دس اے قبر والا بابا اونجی اٹھے چپ کر کے اٹھے یا سرنگی بجاندا ہویا اٹھے عیسائی کہنے لگا حضور اگر سرنگی بجاندا ہویا اٹھے تے بڑی گل ہے عزیزان گرامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قبر نو ٹھڈا ماریا وے فرمایا وے اے قبر والیا اٹھ اللہ دے حکم دے نال اٹھ جا قبر دے اندر بابا داڑھی جھاڑدا ہویا ہاتھ دے اندر سرنگی بجاندا ہویا اٹھ کے کھڑا ہو گیا عزیزان گرامی میرا سوال ہے میں گل کرنا چاہنا ہوں قبر دے وچوں جس ویلے حضور غوث پاک نے مردہ زندہ کیتا وے او بابا جس ویلے قبر دے وچوں اٹھیا وے سرنگی بجاندا ہویا اٹھیا وے تے تانوں پتہ وے بندہ سرنگی بجاوے تے زبان نال کچھ نہ کچھ تے گاندا ہی ہوے گا میرا دل کہندا ہے کی گاندا ہوے گا حضور غوث پاک دے ترانے پڑھدا ہوئے گا تے کہندا ہوئے گا عجب شان تیری یا غوث چلی ہے عجب شان تیری یا غوث چلی ہے پڑھ لو مل کے محبت نال عجب شان تیری یا غوث جلی ہے عجب شان تیری یا غوث جلی ہے آتا ہے گر چور بنتا ولی ہے وہ آتا ہے گر چور بنتا اوے اللہ دے ولیاں نوں مندے بھی ہو کہ نہیں مندے ہو اللہ والوں ہیں اوے انگریز دی ٹر ٹر تے سارے ایمان رکھی بیٹھے نے رب دے پیاراں دے مقام دا کوئی نہیں پتہ ہیں انگریز نے انکار دیتا او تو اے چمک دمک انگریزی باندراں دی ویکھی اے تینوں پتہ نہیں رب دے پیاریاں دا مقام کی ہوندا ہے بول چلانا سبحان اللہ تو سمجھی بیٹھا ہوئے گا پتہ نہیں کہ مردہ زندہ کر دینا پتہ نہیں کتنا بڑا کمال ہے کوئی کمال نہیں اللہ والے دے نزدیک میں آئے دل دسنا جناب سب تو بڑا کمال بندے دا کرامات دا ظہور ہو رہے نہیں کرامتاں دکھانیاں کمال نہیں بندے دا سب تو بڑا کمال ہوندے بندہ خلاف شرع کوئی کام نہ کرے بس ایک کمال جدو بندہ شرع دا پابند بن جاندا ہے رب کرامات بندے نو انعام دے طور تے عطا فرما دیندا ہے بول چلا ہاں خالی کرامات یہ ولی دی نشانی نہیں کتنا مشہور واقعہ ہے داتا صاحب جدو لاہور آئے نے راجو جوگی ہوا دے اندر اڈن لگ پیا اڑ سکدا کوئی بندہ اڑ سکدا
کہ ہے کی رب دا ولی سی لانتی سی جوگی سی اپنے شیطانی علم دے نال ہوا دے اندر اڑن لگ پیا تے تانوں پتہ ہے پھر داتا صاحب نے جُتی اپنی بھیجی لے کے آئی کہ نہیں تھلے ہیں پتہ ہے نا بولو سبحان سبحان اللہ تے میں دسدا پیا کہ کرامات اے نہ سمجھنا پتہ نہیں کتھوں نکل آئی نے بھائی یہ چھوٹا کمال ہے یہ رب انعام دے طور تے عطا فرما دیتا ہے ایک دنیا دار دا بندہ چند دن خدمت کرے چند دن انج سمجھ تیرا وقت دا وزیر اعظم ہوئے تیرا وقت دا وزیر اعظم کی اتنے بڈی بیٹھی بولتے صحیح ہے بیبیاں دی حکومت ہر جگہ تے آ گئی بی بی حکمران بن جاوے نا وہ بھاویں گھر دی ہوے بھاویں ملک دی ہوے تے بیڑا غرق ہی ہوندا ہے بیڑا تردا نہیں ہوندا گل نال اتفاق ہے اور جویں اج دے بندے نو پوچھو نا پوچھو وہ کہندا ہے بھائی میرا بڑا روب ہے میں رن مرید نہیں تے پوچھو گھر دے اندر جیڑا بیڈ تے سونا ہے بیڈ کیتا ہے تے میری بڈھی لے کے آئی پیکیا او جندے تے سونا بیڈ کیتا ہے بڈھی لے کے آئی جیڑی تھالی تے کھانا ہے کتھوں ہے بڈھی لے کے آئی کولی تے سالن کھانا بڈھی لے کے آئی چھاتی روٹیاں والی کیتی بڈھی لے کے آئی ہے گلاس شیشے دے اے تے بڈھی لے کے آئی ہے او جڑا بستر کرنا ہے اے بڈھی لے کے آئی پیکیا تو موٹر سائیکل پیکیا تو لے کے آئی ہے ہور رن مرید کینوں آندے بولتے صحیح یار اچھی بات نہ گل سمجھ آئے گا او تیرے کول نہ سون واسطے چار پائی اپنی ہوے نہ کھان واسطے کولی اپنی نہ گلاس اپنا نہ چھاپی اپنی ہر شے تو بڈھی دا استعمال کرے اج مرد اس پاسے جانا نہیں جانتا گل بڑی لمبی ہو جائے وقت اگے اتنے ہو میں جناب نو دسنا چاہنا کہ بندہ رب دا پیارا تاں بندا الذین آمنوا وکانوا یتقون بندہ ایمان والا ہوے تقوی پرہیزگاری اختیار کرے تو رب دا پیارا بن جاتا ہے حضور غوث پاک ورگیاں نے ایویں نہیں رب دی بارگاہ دے اندر مقام حاصل کیتے نے دوستان گرامی کرامات چھوٹا کمال ہے وڈا کمال ہے بندہ دین دا پابند بن جاوے دعا ہے اللہ تعالیٰ تو میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ کے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ